گزشتہ ہم سنتوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی، سنن راتبہ اور سنن غیر راتبہ یا سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ۔ سنن مؤکدہ کے بارے میں بات ہو چکی، 12 رکعت جو صبح سے شام تک 5 نمازوں کے درمیان پڑھنی ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ یہ سنت مؤکدہ ہیں اور جس کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو شخص 12 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ سننے میں جملہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن میں نے جیسے تطبیق دینے کی کوشش کی تھی سمجھانے کے لیے۔ فار ایگزامپل آپ کو دلی میں بلا کر یا لندن میں بلا کر، دنیا کے سب سے فیوریٹ پلیس پہ بلا کر آپ کو اگر کہا جائے کہ یہاں ہم آپ کے لیے ایک بہترین ٹاور بنا کر دیں گے، شیش محل پوری طرح ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تو آپ کی کیا حالت ہوگی، خوشی کا آپ کیا ٹھکانہ آپ کا ہوگا، اور آپ اس وقت چاہیں گے کہ بھائی جو بولے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، بولو کیا کرنا ہے، ہم کو وہ چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ بھی یہاں ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں۔ جنت میں ایک محل، جنت میں ایک محل جو کبھی ختم نہیں ہونے والی جگہ، جہاں کی نعمتیں ایسی کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، جس کو کسی نے چکا نہیں آج تک، ایسی نعمتیں وہاں کی۔ تو پھر اس کے لیے کتنی جستجو ہونی چاہیے، کتنی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے۔ سنن غیر راتبہ، اب ان سنتوں کی بات ہو رہی ہے جو غیر مؤکدہ، غیر راتبہ ہیں، یعنی تاکید نہیں آئی ہے اس سلسلے میں۔ جس سلسلے میں پچھلی سنتوں کی تاکید آئی تھی، آپ نے اس پر آرڈر دیا تھا، یہاں آپ نے فضائل تو بتائے ہیں، لیکن ویسے تاکیدی یا کیا کہتے ہیں اس کو، سختی کے ساتھ آپ نے آرڈر نہیں دیا تھا۔ اب یہاں دیکھیں، ان کے علاوہ بعض ایسی سنتیں ہیں جن کا پڑھنا مستحب ہے اگرچہ ان کی تاکید نہیں۔ نمبر 1، عصر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت۔ اس بارے میں بہت سی حدیث آتی ہیں جن میں اگرچہ سند کے لحاظ سے کلام کیا گیا۔ کیا مطلب سند کے لحاظ سے کلام؟ سند حدیث کی چین ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اب اس میں کوئی آدمی ایمان والا ہوتا ہے، کوئی آدمی منافق ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کے اندر کمزور ذہن کا ہوتا ہے، کوئی آدمی بھول جاتا ہے، کسی کی کتابیں جل جاتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ چین کے اندر گیپ آ جاتا ہے یا وہ چین کے اندر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں حدیث ضعیف کیسے ہوتی؟ ہاں، حدیث ضعیف ہوگا تو کیسا چھوڑ دینا؟ ہمارے امی ابا ضعیف ہوگے تو چھوڑ دیتے کیا؟ یہ منطقی باتیں ہیں بھائی، منطق کو وہاں مت فٹ کریے۔ بوڑھے ضعیف سے یہاں مراد حدیث کی ضعف اور انسانی جسم کا ضعف، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طاقتور مومن پسندیدہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں پر حدیث جو حدیث ہی نہیں ہے، سند کے اندر ضعف کیوں آتا ہے؟ راوی کے فسق کی وجہ سے، راوی کے بھول کی وجہ سے، راوی کے کسی بھی اور جو محدثین نے اس کی وجوہات بتلائی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، مصطلح الحدیث، حدیث کی اصطلاحات، حدیث کو حسن کب بولیں گے، حدیث کو ضعیف کب بولیں گے، حدیث کو صحیح کب بولیں گے، صحیح لذاتی کب بولیں گے، صحیح لغیری کب بولیں گے، بہت سی اس کی تفصیل ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس کو آن لائن تو پڑھانا مشکل ہے، اس کو سمجھانا ہی مشکل ہے، اگرچہ کہ ہمارا خود کا بھی یہ سلیبس ہے، لیکن اس کو بورڈ پہ ہم جب کلاس میں پڑھاتے ہیں تبھی جو ہے طالبات سمجھ نہیں پاتی تھی، بڑی مشکل سے ہم ان کو سمجھا پاتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حدیث بوڑھی ہو گئے تو چھوڑ دینا کیا، اس طرح کی غلط باتیں جو اسلام میں درست نہیں ہے۔ اب یہاں کہا گیا کہ اگرچہ سند کے لحاظ سے کلام کیا گیا مطلب کہا گیا کہ یہ حدیث کے اندر یہ راوی ضعیف ہے، یہ حدیث کے اندر یہ راوی کمزور ہے، یہ راوی جھوٹا تھا، یہ راوی فاسق تھا، یہ راوی فلاں تھا، اس طرح محدثین نے گفتگو کی، لیکن کثرت تعداد کی وجہ سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک روایت، ایک حدیث ہے، مثال کے طور پر آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس شخص نے 4 رکعت عصر سے پہلے نماز ادا کی، اللہ اس پر
رحم کرے، یا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اب امام احمد کی روایت اگر ایک پرٹیکولر آپ لے لیں گے، امام احمد کی، اگر فار ایگزامپل یہاں پر امام احمد کی روایت ہے، اس کے اندر محدثین نے کلام کیا، نہیں یہ راوی کے پاس سے یہ حدیث صحیح نہیں آئی، یہ راوی کے پاس سے ایسا ہوا، وہ راوی کے پاس سے ایسا ہوا، لیکن ہو بہو یہی لائن جو ترجمے میں یہاں پر آپ کے سامنے ہے، ہو بہو یہی لائن ابو داؤد کے پاس دوسری چین سے آئی ہے، ترمذی کے پاس دوسری چین سے دوسری سند سے آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے امام احمد کی اس روایت میں، اس چین میں جو خامیاں تھی، جو کمیاں تھی، یا جن پر اعتراضات اٹھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام اگرچہ کہ دیگر روایت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن ان سب کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ متن، جو روایت کا متن اسے کہا جاتا ہے، یہ لائن کو، یہ متن سب کے پاس ایک جیسا ہے اور اس کے اندر فرق نہیں آیا ہے، تو یہ دیگر روایتوں سے اس کی تائید ہو جاتی ہے امام احمد کی روایت کی۔ فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا، تو ایسی روایتیں جو سنن غیر راتبہ، غیر مؤکدہ کے تعلق سے آئی ہیں، اثر کے بارے میں پہلی روایت یہاں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے یا رحم نازل کرے، رحمت کی بارش برسا دے، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھی۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی نماز چھوٹ گئی ہو، ظہر کی نماز چھوٹ گئی یا ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی، ظہر کی سنتیں چھوٹ گئی۔ اب محدثین نے اور اس میں اضافہ کرتے ہوئے سبب والی نماز کو جائز قرار دیا۔ سبب والی نماز جیسے طواف کی نماز، اس سے پہلے بات ہوئی، یا تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے کی نماز، تحیۃ الوضو، وضو کی نماز، تو یہ سبب والی نمازیں ہیں، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، سبب والی نمازوں کو۔ اب بعض لوگ استخارہ کا بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ممنوع اوقات ہے نماز پڑھنے کے، اس وقت استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اوقات میں جائز نماز کے پڑھنے کے جو اوقات ہیں اس میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، رات میں سونے سے پہلے ہی کرنا ضروری نہیں ہے، اور خواب آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری جگہ جہاں پر سنن غیر راتبہ کا ذکر ملتا ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی اذان کے فوراً بعد، اذان کے فوراً بعد۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان کے فوراً بعد جماعت ہی کھڑے کر دیتے ہیں، اکثر لوگ۔ حالانکہ اس سلسلے میں تینوں روایتیں آئی ہیں۔ 3 روایت سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روایت بھی آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری روایت بھی آئی ہے۔ کیا مطلب؟ قول سے مراد آپ کا آرڈر، پڑھو، دوسرا آپ نے پڑھا، تیسرا آپ کے سامنے پڑھا گیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی فرض سے پہلے، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ اور تیسری مرتبہ اس اندیشے سے کہ لوگ اسے سنت ہی نہ بنا دیں، آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا ہے؟ پڑھو پڑھو، تیسری بار جو پڑھنا چاہے پڑھے، آپ نے لازم نہیں کیا۔ تو اس کے اندر تاکید نہیں ہوئی، جو کرنا چاہے کرے، مطلب کمپلسری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اور اسی طرح بات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مغرب کے بعد 20 کیسے ہوگی بھائی؟ مغرب کے بعد 20 رکعتیں نہیں، یہ 20 ہم تو آج تک نہیں سنے، 2 رکعتیں ہونی چاہیے، یا غلطی سے مس پرنٹ ہو، نماز پڑھی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد نے انہیں، یعنی حضرت عمار کو، مغرب کے بعد 6 رکعتیں نماز پڑھتے دیکھا،
انہوں نے فرمایا میں نے اپنے محبوب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے دیکھا، پھر آپ کو یہ فرماتے سنا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اللہ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ طبرانی کی روایت ہے۔ جیسے میں نے کہا اوپر سلسلے سند کے بارے میں بات گزری ہے، تو اسی طرح یہاں پر یہ روایات کے بارے میں تھوڑی بہت تو کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں رہی ہوں گی، اور اسی وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ میں بھی شمار نہیں کیا گیا، سنن غیر راتبہ یا غیر مؤکدہ کہا گیا۔ جو پڑھنا چاہے پڑھے، سنت مؤکدہ کے علاوہ 2 رکعت مغرب کے بعد، اور مغرب سے پہلے کا جہاں تک تذکرہ ہے، یہاں حدیث آپ کے سامنے جو آئی ہے یہ قولی حدیث آئی ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، جو پڑھنا چاہے پڑھو۔ اور دوسری جو دیگر 2 روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بھی پڑھا تھا، اور تیسری ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے، دوسرے لوگ پڑھ رہے تھے، آپ خاموش ٹھہرے رہے، آپ نے پڑھنے والوں کو منع نہیں کیا۔ تو تینوں روایت بھی اس سلسلے میں ثابت ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ عشاء تک نوافل پڑھتے رہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ ان روایت میں دیکھیے میں نے کہا تھا پہلے ہی، ان روایت میں سے اگرچہ پہلی 2 کی سند کمزور ہے، لیکن بہرحال ان سے مغرب و عشاء کے درمیان نوافل کا پڑھنا مستحب معلوم ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نمازیں آدمی پڑھنا چاہے جتنی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ حکم معلوم ہے۔ کتنی کیا ہے تعداد متعین نہیں ہے، جتنی چاہے آدمی پڑھنا اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ عشاء سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی نفل نماز۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے ہے جو ایسا کرنا چاہے۔ مطلب یہاں پر بھی آپ نے کمپلسری نہیں کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان آدمی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، جو کہ واجب نہیں ہے اس پر، مؤکدہ نہیں ہے وہ۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ نوافل کا پڑھنا مستحب ہے، جتنے چاہے انسان پڑھے، لیکن 17 رکعت بنا کر پڑھنا، 17 ہے بول کر پڑھنا، یہ درست نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کبھی کبھی عشاء کے بعد نماز پڑھ کر میرے ہاں تشریف نہیں لائے، مگر آپ نے 4 یا 6 رکعتیں، 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ضرور پڑھی۔ یعنی جب بھی گھر آئے آپ عشاء کے بعد، تو آنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ مزید 4 رکعت پڑھے یا 6 رکعت پڑھے۔ مسند امام احمد کی روایت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر سویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو آپ نے 4 رکعتیں نماز پڑھی۔ صحیح بخاری، امام احمد، ابو داؤد اور نسائی۔ تو اس آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کے سبق میں جو بات بتلائی گئی تھی، سنت مؤکدہ یا راتبہ، سنن راتبہ جسے کہا گیا، اس کی فضیلت میں آپ نے تاکیدی طور پر احکامات جاری کیے تھے اور جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اور دیگر جو رکعتیں یا جن نماز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے ان تمام نوافل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی آرڈر یا کمپلسری آپ نے نہیں کیا، واجب قرار نہیں کیا، اور اس سلسلے میں ویسے فضائل بھی نہیں آئے جیسی فضیلتیں ان 12 رکعت کے سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ سنتوں کا چیپٹر، فرض کے بعد سنت، دونوں باب ختم ہوئے۔ اب ایک اہم مسئلہ ہے جمعہ کا۔ جمعہ کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے اندر بہت سے باتیں غیر غلط بھی بعض مشہور ہیں، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو جاننا چاہیے وہ نہیں جانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کھل کر سامنے آئیں گی۔
جمعہ کا حکم. جمعہ کب فرض ہوا؟ پہلی بات، پہلا سوال. منور بھائی آج اس سوال کا جواب دینے والے کے لیے جواب کا انعام تیار رکھیے. جمعہ کب فرض ہوا؟ جمعہ کی نماز کب فرض ہوئی؟ سوال کا جواب کون دے رہے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کب فرض ہوئی؟ نہیں، یہ نہیں آئیڈیا نہیں ہے. آپ جواب نہیں دینا ہے، جواب کا انعام دینا ہے آپ کو. پہلے کہیں نہیں دیے ابھی تک. ہاں کوئی بھی نہیں دیے. اس سے پہلے کے انعامات چلے گئے. السلام علیکم مولانا. نہیں ہجرت کے بعد نہیں گئے. ایک منٹ جواب آ رہا ہے جی. ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد کب؟ ہجرت کے بعد کب؟ کس سن میں؟ ہجرت کے بعد 10 سال آپ زندہ رہے. پہلی ہجری میں. صحیح جواب لاک کیا جائے. منور بھائی جی جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، قباء میں آپ ٹھہرے، پھر وہاں سے راستے میں جاتے ہوئے منور بھائی آپ نے دیکھا ہے مسجد جمعہ کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں سینٹر میں، جسے مسجد جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز وہاں پڑھائی تھی. تو صحیح جواب. اور جواب کے لیے انعام کیا ہے منور بھائی؟ اب پہلے کا انعام ابھی تک دیے نہیں. اب ان کو پہلے کا بھی باقی ہے، آپ دو دینا. اب یہ وہی دوبارہ ہے کیا؟ ہاں پورے انعام یہیں چلے آ رہے ہیں وہ لوگ. کیا کریں گے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے. ہاں تو یہ ملا کے دے دیں گے آج کا بھی. چلیے ٹھیک ہے، دو انعام ہو الحمدللہ. گئے یہاں پر جی 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 انشاءاللہ. صحیح جواب سب کے علم میں آ گئے. تو اس طرح تھوڑا ایکٹیو رکھنے کے لیے بیچ بیچ میں تھوڑا آپ لوگوں کو. ہاں جمعہ کا حکم. حکم سے مراد آرڈر کیا ہے، کون کون جمعہ پڑھنا، کس کس پر جمعہ فرض ہے. جمعہ کی نماز ہر بالغ جو میچر ہو جائیں، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ مسلمان، اسلام والا نہیں ہے تو اس پر فرض نہیں ہے، مسلمان مرد پر فرض ہے. مرد پر، تو عورتوں پر فرض نہیں ہے جمعہ کی نماز. عورتوں پر فرض نہیں ہے کیا جمعہ کی نماز؟ جواب، کیا عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے؟ عورتوں اور بچوں پر فرض نہیں ہے جمعہ کی نماز. کیوں نہیں ہے؟ مطلب اس وجہ سے کہ مشکلات بھی آ سکتی ہیں عورتوں کے لیے، مطلب گھر سے بچوں کو ساتھ میں لے کر جانا. نہیں بچے نہیں ہیں اگر کسی کے تو بچے ریزن نہیں ہے. یا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو جمعہ میں شریک ہونے یا مسجد میں آنے کا جو حکم ہے سب سے پہلے، وہ خود ان پر فرض نہیں ہے. ان کی نماز گھر میں بہتر ہے، لیکن مسجد میں اگر فتنوں سے بچنے کا ڈر ہو، فتنوں سے بچنے کا پورا امکان ہو اور وہاں کوئی ڈر نہ ہو، تو ایسی صورت میں انہیں مسجد جانے سے نہ روکو. مسجد جانے سے نہ روکو. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی مسجدوں کو جانے سے عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو نہ روکو. روکنے سے منع کیا گیا، لیکن کیا کہا گیا کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں زیادہ بہتر ہے. اس وجہ سے عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. اگر وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے، مسجد نہیں جا رہی ہے، تو وہ ظہر کی نماز پڑھے گی. اور اگر وہ مسجد جا رہی ہے، مسجد میں سپریٹ ارینجمنٹ ہے،
لیڈیز کے لیے تو پھر وہ جا سکتی ہے، وہ وہاں جا کر جمعہ کا خطبہ سن کر وہ وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے فرض نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی جمعہ کی، ایسا نہیں سمجھنا، اس لیے یہاں پر تھوڑا میں روک دیا۔ ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، فرض ہے مطلب پڑھنا ادا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے پر پوچھ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اس کی یہ فرضیت قرآن، سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور اپنا کاروبار چھوڑ دو۔ کاروبار اگر بزنس بھی کر رہے ہیں تو بزنس چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاؤ، کہ جمعہ کے دن بزنس چھوڑنا، دوسرے نمازوں میں نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کاروبار چھوڑو جمعہ کے تعلق سے تذکرہ کیا، دیگر نمازوں کے تعلق سے کاروبار چھوڑنے کا ذکر نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، اس کو تو ادا کرنا ضروری ہے، لیکن وہاں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ پورا کاروبار چھوڑنے کے بجائے وہاں پر کسی کو رکھ کر جا سکتا ہے، تو یہ ممکن ہے، آگے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کاروبار بند کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ تعجب ہوتا ہے، ہمارے بالخصوص اگر حیدرآباد کے ماحول کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، کتنے ایسے بزنس ہیں جو ظہر کے بعد کھلتے ہیں، ظہر کے بعد دکانیں کھلتی ہیں، لیکن سوال کرنے والے جمعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہم کاروبار بند کر کے کیسے جائیں گے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر کسی کو رکھ کر جائیں گے۔ عام دنوں میں آپ کو کبھی یہ سوچتا بھی نہیں، آپ 2 بجے کھولتے دکان، 4 بجے کھولتے، مرضی میں جب آئے جب کھولتے، جب دل بولا جب بند کر کے چلے جاتے۔ لیکن جمعہ کے بارے میں کیوں اس طرح کی جو ہے نا سازش یا اس طرح کی ہیلے بہانے؟ یہاں تک کہ بعض نے یہ بھی سوال کیا کہ ہم کسی غیر مسلم کو بٹھا کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر آرڈر دیا کاروبار بند کر دو، کاروبار چھوڑ دو، ختم۔ اب یہ تو وہی طریقہ ہو گیا جیسا جو ہے یہودیوں سے کہا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مچھلی پکڑنے ڈائریکٹ نہیں جاتے تھے، گڑھے کھود کے رکھ دیتے تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر اس میں گر جاتی تھی، یہ لوگ اتوار کے دن جا کے لا لیتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی طریقہ آج ہمارے مسلمان کر رہے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو خود جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر باری مقرر کر لیتے ہیں، تو ابھی رہنا، تھوڑی دیر کے بعد تو جانا، تھوڑی دیر کے بعد فلاں جانا، تھوڑی دیر کے بعد فلاں جانا، پھر آخر میں یہ بھی نہیں مسلمان نہیں ہے تو کسی ہندو کو رکھ کے جانا۔ بھائی آج کل تو کاروبار ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اب یہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ایسا کون سا جو ہے نا کروڑوں کا نقصان ہونے والا ہے کہ آپ اگر نماز کو چلے جائیں تو نقصان ہو جائے؟ اللہ ہدایت دے۔ تو کاروبار چھوڑ کر جانا اتنی بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے آرڈر دیا ہے جمعہ کی فرضیت کا۔ اس کے بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں، جیسے سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پر سارے مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور پھر انہیں نصیحت ہوتی ہے، سب کو ایک ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تقوی کی اور بہت سی چیزوں کی، اور پھر سب سے اہم بات دعا میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں جمعہ کے فضائل کے تعلق سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ہمارے آنے کا زمانہ سب کے بعد ہے، یعنی ہم امت محمدیہ سب سے لاسٹ میں آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی امتیں اب تک گزری ہے، سب سے لاسٹ میں کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، ایک دم لاسٹ میں آنے والے امت محمدیہ۔ لیکن قیامت کے روز ہم سب سے آگے جانے والے ہیں، مطلب حساب و کتاب سب سے پہلے ہمارا ہوگا، کاؤنٹنگ ادھر سے شروع ہوگی، پیچھے سے شروع ہوگی۔ البتہ یہ اس لیے کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ لوگ بولیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ بعد میں آئے، ان کا حساب بعد میں لے، پہلے ہم لوگ لائن میں ٹھہرے ہوئے، کیوں میں ہم لوگ ہیں، پہلے ہمارا حساب لے۔ نہیں، اس کا ریزن بھی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب ملی، کتاب اللہ نے دیا۔ کیا دیا تھا؟ یہودیوں کو کون سی کتاب ملی؟ سوال کا جواب، یہودیوں کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات۔ کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ پورے جواب آپ ہی دیے تو کیسا؟ دوسروں کو بھی تھوڑا چانس دیجئے۔ مائک دو کھولے تو انعامات آپ ختم کے ہو جا رہا ٹائم۔ 2 انعامات آپ کے فکس ہو گئے۔
کون بولے بھائی ٹائم ختم ہو رہا؟ منور بھائی بولے کیا؟ مائک کھولے تک ٹائم ہو جا رہا بولا جواب کا. اچھا 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 ویسا بول رہے ہیں. اوکے 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 اوکے. اچھا تورات جواب تو آ گیا لیکن اس کا انعام نہیں ہے کیونکہ آپ کے پہلے سے آلریڈی 2 انعامات محفوظ ہیں الحمدللہ. اب دوسروں کو بھی تھوڑا چانس دیں گے. ہاں اب تیسرا سوال, نصارہ کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل. کون دیے جواب؟ پھر انہوں نے دیے دوسروں کو موقع دیجئے. خیر چلیے, یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, جن دونوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا. ان کو کتاب دی گئی. کتاب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آسمان سے ان کو بھیجی تھی, اور اس کے بعد ہمیں ان کے بعد ملی ہے کتاب. ہمیں کون سی کتاب ملی؟ ہم کو کون سی کتاب ملی؟ قرآن. یا اللہ اتنا سوچ رہے ہیں یارو تم لوگ, اللہ رحم کرے. سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم. جگانے کے لیے تھوڑا بیچ میں یہ چٹکلے دینا ہے آپ لوگوں کو. ہمیں قرآن ملی. جی اس روز یعنی جمعہ کے روز کی تعظیم ان پر فرض کی گئی تھی. جمعہ کے دن کی تعظیم, جمعہ کا دن ہی ان کے لیے بھی تھا, لیکن وہ اس میں اختلاف کر بیٹھے. جمعہ کے دن کرنا یا ہفتے کے دن کرنا, اہمیت کس کو دی انہوں نے؟ ہفتے کے دن کو دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر اتفاق کی توفیق عطا فرمائی. اتفاق یعنی اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم جمعہ کے دن کو ہی عظمت والا دن سمجھتے ہوئے, تمام دنوں کا سردار مانتے ہوئے اسی دن کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور اسی دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں. لہٰذا تمام لوگ ہم سے پیچھے ہیں. ریزن آ گیا سامنے کیوں وہ لوگوں کو پیچھے کر دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا, کتاب کے احکامات میں اختلاف کیا. یہود کل کے دن یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں, اور نصارہ پرسوں کے دن یعنی اتوار کے دن کی تعظیم کرتے ہیں. اور آج ہماری دنیا کے اندر جو ہالیڈے ہوتا ہے, کس دن ہوتا ہے بچوں؟ سنڈے, اتوار کے دن. اتوار کے دن. نہیں, بچوں سے سوال تھا, بڑوں سے نہیں تھا. بچوں کو بھی ذرا بیچ میں, کیونکہ ہمارے ساتھ بچے بھی جو ہے نا جوائن ہیں الحمدللہ, تو بچوں سے بھی کچھ سوالات پوچھنا چاہیے تاکہ بچے بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ایسا نہیں کہ یہ ساری کلاس صرف بڑوں کے لیے, بچے بڑے سب الحمدللہ جڑ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. سنڈے کا دن ہم مناتے ہیں. سعودی عرب میں آج تک بھی چھٹی کا دن یا ہالیڈے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جمعہ. شاباش. کون ہے چھوٹو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ طارق. ماشاءاللہ طارق احمد ہے. قاری صاحب کا بیٹا ہے یہ. ارے قاری صاحب کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. آواز اب سے بتا رہے انہوں ماشاءاللہ قرات میں زبردست. چلیے شاباش, ان کو انعام دو صاحب, طارق صاحب کو انعام دو. چلیے اس کے بعد حضرت ابو جعد ضمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے جمعہ کی قدر نہ کرتے ہوئے بلا عذر کے, کوئی ریزن نہیں تھا, یعنی وہ مسافر نہیں تھا, وہ بیمار نہیں تھا, بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ لگاتار ترک کر دے, یعنی چھوڑ دے, جمعہ کی نماز نہ پڑھے, اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دے گا. سیل کر دے گا کیا مطلب؟ دل کو سیل کر دے گا. کوئی چیز کو اگر سیل کر دے تو کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی, اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی. خیر اندر کی چیز باہر نہ آئے لیکن باہر کی چیز اندر تو نہیں جا سکتی. تو بالکل اسی طرح اب اس کے بعد وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل پر لاک ڈال دیا ہے, سیل کر دیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ کی طرف جانا ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا. ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا, بعض لوگوں کو جمعہ کی نماز ترک کرنے سے باز آ جانا چاہیے. بعض لوگ جمعہ چھوڑ رہے ہیں,
ان کو ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، سیل کر دے گا، اور پھر وہ ضرور غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم اور امام احمد کی روایت ہے۔ اب امت کے کسی بھی فرقے کے نزدیک جمعہ کی فرضیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تفصیل پر کہ جمعہ کن پر فرض نہیں ہے۔ جمعہ کن پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 1، عورت اور بچہ، جس پر سب کا اتفاق ہے، حدیث آگے آ رہی ہے۔ عورت پر فرض نہیں ہے، اس کی ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ اس لیے کہ نماز ان کی گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر سپریٹ ارینجمنٹ ہے ان کے لیے تب پھر وہ وہاں جا سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ، بچے پر چونکہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، آگے حدیث آئے گی۔ بیمار پر حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر با جماعت فرض ہے، مگر 4 شخصوں پر فرض نہیں ہے، 4 لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ غلام پر، غلام کس کو بولتے؟ سوال، غلام کس کو کہتے ہیں؟ سوال، غلام کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ انسان کو، ہاں انسانوں کو خریدتے تھے نا جب جی، کون خریدتے تھے، کون بیچتے تھے؟ مارکیٹ میں خرید و فروخت، اور پھر جنگوں میں آنے والے جو قیدی ہوتے تھے ان کو بھی غلام بنا دیا۔ تو غلام وہ ہے جو جنگ میں ہار جانے کے بعد ان کے عورتوں اور مردوں کو غلام اور لونڈی بنا کر گھر میں ان کو کام کاج کے لیے رکھ لیا جاتا، اور انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، کھانا پانی دیا جاتا بس، اور یہاں تک کہ انہیں بیچا بھی جاتا، خریدا بھی جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ فلاں گناہ ہو گیا، یہ گناہ کی سزا یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، قسم کھا لیے، قسم کا کفارہ، غلام کو آزاد کر دو، روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیے، غلام کو آزاد کر دو۔ مختلف ایسے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرمانے کے طور پر غلاموں کو آزاد کروانے کا حکم نافذ کیا، تو غلام اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ غلام جو اگر کسی کے پاس ہے، اب وہ بیچارہ مجبور ہے، کام پر اس کو لگا دیا گیا، اب وہ نہیں آ سکتا جمعہ کی نماز کو، وہ مسلمان ہے اپنی جگہ پر، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے ماتحت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس کام کر رہا ہو، لیکن وہ ہے مسلمان اپنی جگہ پر، تو وہ نہیں آ سکتا جمعہ کی نماز کو، تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ عورت پر بات گزر گئی، بچے پر فرض نہیں ہے، بچہ چونکہ بالغ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد ہی اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اور بیمار پر، بیمار ایسا بیمار جو مسجد تک نہیں آ سکتا ہے۔ اس میں 4 باتیں آ گئی، یا 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ گیا۔ 5واں شخص جس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جو شخص دشمن کے یا مال وغیرہ کے ضائع ہو جانے کے یا سفر میں ساتھیوں کے چھوٹ جانے کے خوف سے، بارش کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، سخت سردی یا گرمی وغیرہ کی وجہ سے مسجد نہ آ سکتا ہو۔ کتنے ریزن بتائے گئے؟ خوف، دشمن کا خوف، نکلیں گا تو مار ڈالیں گا کوئی اس کو، یا اس کا مال کھینچ لے گا، مال لوٹ لیا جائے گا، یا پھر ان سفر میں ساتھیاں ہیں اس کے، ان جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کسی مسجد جائے گا تو ادھر دوسرے ساتھی اس کے چلے جائیں گے، آج کے حساب سے ٹرین چھوٹ جائے گی، پلین چھوٹ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بارش ہو رہی، بہت تیز بارش ہو رہی ہے تو نہیں جا سکتے ہیں۔ بارش ہو گئی، بارش ہو کے رک گئی، لیکن روڈ پوری کیچڑ سے بھری پڑی ہوئی ہے، گندا پانی بہ رہا ہے، مسجد جا نہیں سکتے ہیں۔ سخت سردی ہے، باہ یہ دھوپ کے ٹائم پہ سردی کہاں، ہم لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں جہاں برف گر رہی ہے وہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے سردی کی وجہ سے۔ سخت گرمی ہے، ٹیمپریچر 45-50 کے اوپر ہے، باہر نکلے تو بھن جاتے، تو نہیں نکل سکتے ہیں۔ ایسے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی اذان سنی اور پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آیا، اس کی کوئی نماز نہیں، الا یہ کہ اسے عذر ہو، اس کے پاس ریزن ہو، اس کے پاس بہانہ ہو، کوئی بہانہ ایسا جو قابل قبول ہو۔ عذر کا مطلب یہ، صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذر کیا ہے؟ عذر کیا ہے؟ ریزن جو بہانہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا مرض یا خوف، بیماری یا ڈر۔ اب ڈر دیکھیے، ڈر کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دشمن کا ڈر آ گیا، مال کا ڈر آ گیا، دوستوں کے چھوٹ جانے کا ڈر آ گیا، بارش میں بھیگنے کا ڈر آ گیا، بیمار ہونے کا ڈر آ گیا، کیچڑ میں گرنے یا گندے پانی کے لگنے کا ڈر آ گیا، کئی ایک چیزیں اس کے اندر آ گئی، تو ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن جبکہ بارش ہو رہی تھی، مؤذن کو حکم دیا کہ جب تم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لو تو حی علی الصلاۃ نہ کہو، بلکہ اس کے بجائے صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو کہو۔ یہ چیز لوگوں کو عجیب معلوم ہوئی۔ آج سے 1 سال پہلے یہ چیز ہمارے پاس بھی ہوئی، آپ لوگوں کو بھی بڑی تعجب معلوم ہوئی کہ بھائی یہ مولانا لوگ بدل گئے کیا، دین میں نیا کام کر رہے ہیں کیا؟ 1400 سال پہلے یہ کام پر عمل ہو چکا تھا۔ صلو فی بیوتکم، کورونا کی وجہ سے مسجدوں کو لاک کیا گیا، مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا، اور آج بھی یہ ساری سازشیں چل رہی ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ حقیقت حال سے واقف، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور بیماری سے محفوظ رکھے۔ صلو فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ چیزیں لوگوں کو عجیب معلوم ہوئی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ایسا ہی اس ذات مقدس نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی اللہ کے نبی، جمعہ فرض ہے اور مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ تمہیں گھروں سے بلاؤں اور تم کیچڑ اور پھسلنے کی جگہوں سے گزر کر مسجد پہنچو۔ تو دیکھیے آپ، بارش ہو کے رک گئی لیکن کیچڑ ہے، گندا پانی بہ رہا ہے، نالے بہ رہے ہیں، ابل رہے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے حیدرآباد میں تو سبحان اللہ، GHMC کے اب کیا کہیں۔ تو ایسے تمام جو حالات ہو سکتے ہیں، ان تمام حالات میں جہاں انسان کو اپنی جان کا یا اپنی سیفٹی کا خطرہ ہو، وہاں اس پر نماز جمعہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ نمبر 6، مسافر، سفر میں ہے آدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز اگر سفر میں ہوتے تو جمعہ نہ پڑھتے۔ جمعہ کے دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو جمعہ نہ پڑھتے۔ یہاں ایک سوال، بعض لوگ بولتے جمعہ کے دن سفر نہیں کرنا، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات گزری تھی ہمارے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں دن مجھے نہیں معلوم، آپ لوگاں بولنا، فلاں دن سفر کرنا پسند کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس دن سفر کرتے تھے، وہ کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ شاباش منور بھائی، پورے انعامہ ان کچھ دے دو منور بھائی، الگ الگ آپ کو پھرنا نہیں پڑتا۔ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زادک اللہ علما وعملا، اللہم زد فزد، اللہ مزید آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ ویسے دعائیں دے دیا کرے، آپ بار بار انعام کا اعلان کر رہے ہیں۔ ارے اس کی تو خالی دعاؤں سے کام چلے گا تو پھر کیسا، پھر جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارے پھکٹ کی دعائیں ملتے رہتے، انعام کچھ بھی نہیں مل رہا۔ نہیں، انعام پورے ایک ہی جگہ جا رہے بول کے تو وہ بات سے بولو۔ اب کیا کریں گے، دوسرے لوگ سو رہے نہیں معلوم یا خاموش رہ رہے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانے۔ ہم تو ان کا نام لے کے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو عام بات کر رہے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دوسرے لوگ ماشاءاللہ 20 کتنے لوگ جوائن ہیں آج، 20 یا 19 لوگ جوائن ہیں، مجھے چھوڑ کے 18 ہیں۔ نہیں یار، کم ہو گئے بھی، کیا ہو گیا کہ سالوں آپ کولر میں بیٹھے، دوسروں کو گرمی میں بٹھائے تو ایسی چھوتا۔ کیا کریں گے ایسے۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جمعرات کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے محبوب تھا، آپ پسند کرتے تھے۔ اب ایسا تو نہیں تھا اس زمانے میں کہ جمعرات کے دن نکل کے صبح میں پھر شام جمعہ تک واپس آ جائیں، اتنی ٹیکنالوجی تو ایڈوانس نہیں تھی۔ واقعتاً جمعہ کا دن سفر میں پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز اگر سفر میں ہوتے تو جمعہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کے بجائے
ظہر پڑھ لیتے. اب ہمارے بعض لوگ حجت کرتے ہیں جمعہ کا دن نماز نہیں چھوڑنا, سفر میں بھی رہ تو نماز پڑھنا, مسجد کو جانا, ٹرین چھوٹ جاتی چھوٹ جانے دو, بس چلے جاتی چلے جانے دو, پلین چلے جاتا چلے جانے دو, اپن پڑھنا. اتنی سختی اسلام میں نہیں کی گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جمعہ کے دن عرفات میں تھے, حج کا موقع ہے, جمعہ کا دن ہے, اس روز آپ نے جمعہ نہ پڑھایا بلکہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھی, اور یہی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, جمع کرنا کا طریقہ کیا ہے, جمع تقدیم تاخیر کس کو کہتے ہیں, انشاءاللہ سفر کی نماز کی جب تفصیلات آئیں گی تب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جمعہ آپ نے نہیں پڑھی, کہاں پر؟ عرفات کے موقع پر, عرفہ کے دن, عرفات کے مقام پر آپ نے جمعہ ادا نہیں کیا, ظہر اور عصر کی دو دو رکعت کر کے آپ نے جمع تقدیم کر کے پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ. ان تمام لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے, ان پر ظہر کی نماز فرض ہے. جو ابھی یہ 6-7 قسم کے لوگ, جو مسافر, بیمار, بچہ, عورت, غلام اور ڈرنے والا, خوف کسی چیز کا خوف اس کو لگا ہو, تو یہ سارے لوگوں کا تذکرہ آیا. فرض تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ مسجد آ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوں تو ان کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے. جیسے عورتوں کے بارے میں بات آئی ہے, اگر سپریٹ ارینجمنٹ ہے ان کے لیے آ سکتی ہیں تو ضرور آ سکتی ہیں, اور اگر نہیں آ سکتے ہیں تو اور اگر آ رہے ہیں جمعہ کے لیے, مسجد کو آ جا رہے ہیں, تو اس صورت میں ظہر کی نماز ان سے ساقط ہو جاتی ہے, یعنی وہ ظہر کے بجائے وہاں پر جمعہ ہی ادا کریں گے. چنانچہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوا کرتی تھیں. اللہ اعلم بالصواب. انشاءاللہ یہاں تک رہنے دیں, پھر ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے مزید تفصیل کے ساتھ. اب کوئی سوال؟ ہاں, ابھی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سوال جواب دوران درس ہو گیا, اس لیے کوئی سوال نہیں ہے سر. اچھا, سوال جواب ہو گیا, پوچھے تو ٹائم ویسٹ ہوتا, بھاگنا ہے نا, ٹائم ہو گیا. اللہ خیر. کوئی بات نہیں, اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو زبردستی نہیں ہے. جی ایک سوال میرا یہ تھا, آپ بتائیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے, ہر اذان اور اقامت کے, جی تو کیا یہ تحیت المسجد میں آتا ہے یا پھر نہیں, یہ نہیں, کوئی نہیں, الگ نفل نماز؟ الگ نفل نماز. اور ایک حدیث سے دیکھیے کہ ظہر کے بعد بھی 4 رکعت نماز پڑھنے کا ایک ثواب ہے, جیسا کہ ابھی آپ بتائے تھے کہ عصر سے پہلے پڑھنے کا ثواب ہے. تو یہ جو ظہر کے بعد کے جو 4 رکعت ہے, یہ نفل ہوں گے یا پھر سنت ہی رہیں گے؟ ظہر کے بعد کے سلسلے میں اس سے پہلے جو بات گزری تھی, 4 رکعتیں پہلے 2 رکعت بعد میں, جو سنت موقدہ ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہیں وہ سنت غیر موقدہ کے بارے میں, یہاں تک کہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو مقررین کی زبانوں پر, عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت کے تعلق سے, کہ جو شخص بھی وہ 4 رکعت پڑھے گا اسے لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اس کو علماء نے حسن درجے تک پہنچایا ہے اس روایت کو, اللہ عالم بالصواب. تو ایسی بہت سی روایتیں ہیں جو سنن غیر راتبہ یا غیر مؤکدہ کے سلسلے میں آئی ہیں. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ نہیں ہے تو چلیے پھر اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.